نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا، لیکن یہ ہمارے جو حافظ جرنیل ہیں، جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں، ہم آپ کا ہاتھ چھویں گے۔ میرا بھیا کا کام نہیں ہے، فوجی کا کام نہیں ہوتا۔ فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے، فوجی کی تو دو ٹریننگیں ہوتی ہیں، اس مورچے کو لے لو، اس مورچے کو لینا ہے، اس کو لیتے ہوئے بڑھنا ہے، یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے۔ یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے، فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے، جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ ہماری افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا، ہماری ایجنسیوں کو بھی اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ محترم کوکر صاحب نے بات کی، میں سمجھ نہیں رہا، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس لحاظ سے ہمارا ملک ہے کہ ہم سب کے مادر وطن اس ملک میں ہے۔ پاکستان آسمان سے گری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ ہم لوگوں کا سوال یہ ہے کہ 13 اگست کو ہم کیا تھے؟ 13 اگست کو بھی ہم انسان وجود رکھتے تھے، ہم انسان تھے، ہم یہاں رہتے تھے، ہمارے علاقہ تھا۔ یہ جو یار لوگوں نے 14 اگست کو اعلان کر دیا کہ بس تم نے کچھ نہیں کرنا، تم پاکستانی ہو، ایک خدا، ایک قرآن، ایک نظریہ پاکستان، اور یہ بات ختم کہ تم بلوچ ہو، یہ بات ختم کہ تم پنجابی ہو، یہ بات ختم کہ بابا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تخلیق انسانیت کا فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے، دنیا جہان کے مذاہب ہمیں بتاتے ہیں، قرآن کریم نے ایک نئی درجلو جگہ یہ کہا ہے، اللہ پاک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی علاقے میں ایسے آدمی کو پیغمبر نہیں بھیجا جو اس علاقے کی زبان نہیں بولتا تھا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم باللسان قومہ، میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کے زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ دنیا جہان کے فلسفے، دنیا جہان کے مذاہب 21ویں صدی میں بھی تقریباً تمام انسان اس پہ متفق ہیں کہ انسانی ذہن اس زبان میں زیادہ ترقی کرتا ہے جو وہ اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، اور یہ فلسفہ تمام دنیا اس پہ بضد ہے، بلکہ اس پہ وہ ہے کہ بچے کو بنیادی تعلیم اس کے مادری زبان میں دی جائے۔ وہ تو دور کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستان میں ابھی تک لازمی تعلیم جبری نہیں کر سکے کہ تمام انسانوں کو لازماً تعلیم دی جائے گی۔ پاکستان کا ڈائلما یہ ہے مصطفیٰ بھائی، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آزادی کے وقت بر صغیر کے پارٹیوں میں کسی بھی مسلمان پارٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت نہیں کی۔ حر مجاہدین لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، قربانیاں دے رہے تھے، آزادی چاہتے تھے، لیکن وہ اس نظریے کے حامی نہیں تھے جس کے لیے وہ کیا جا رہا تھا۔ خود محمد علی جناح صاحب بہت وقت تک ہندی پروروں کی اس میں تھے، بلکہ 1946 کا جو کرپس مشن کا یونائٹڈ انڈیا کا تصور تھا وہ محمد علی جناح نے سپورٹ کیا تھا، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہندوستان، یا اس کی شاید وجہ لاؤڈلی تھنکنگ، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ہم سے اکٹھا چھینا گیا تھا، ایز انڈین، ایز سب کانٹیننٹ ہم سے چھینا گیا تھا۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ علاقے فتح کر کے
قواعد حل یہ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ اس کے واحد علاج یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے قوموں کو اپنے وطنوں کے وسائل پہ پہلا حق دے دیں اور الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، سینیٹ جو قوموں کی برابری کی نشانی ہے اس کو با اختیار کریں، اور ہم ریکویسٹ کر دیں گے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، میں نے آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چھوا، میں نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا، لیکن یہ ہمارے جو حافظ جرنیل ہیں، جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں، ہم آپ کا ہاتھ چھویں گے۔ میرا بھیا کا کام نہیں ہے، فوجی کا کام نہیں ہوتا، فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے، فوجی کی تو دو ٹریننگیں ہوتی ہیں، اس مورچے کو لے لو، اس مورچے کو لینا ہے، اس کو لیتے ہوئے بھرنا ہے، یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے، فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے، جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں، افواج ہماری خدا کری دنیا کی مضبوط وہ بنے، ہماری ایجنسیاں مضبوط ہوں، ہم محنت کریں گے، ان کو بنائیں گے، لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ رحم کریں۔ پاکستان یہاں نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، میں حفیظ آتا ہوں، نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، نہ کوئی محمد علی جناح کی بات مانتا ہے، نہ کوئی، ہر ایک نے اپنی وہ کی، ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں۔ لمبی چوڑی اتنی بڑی فوج وہ جس طرح گزارا کر رہی ہے، ہماری افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا، ہماری ایجنسیوں کو بھی اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا، جس طرح نواز کوکر بھائی نے کہا ہمیں اپنے عوام کی اجتماعی دانش پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ عوام جس کو بھی منتخب کریں اسے حکمرانی کا موقع دیں۔ پارلیمنٹ جہاں بڑا کلمہ ہم نے لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ جب تک طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کی تمام پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ نہیں ہوں گی، جب تک خارجی اور داخلی پالیسیاں سب وہاں نہیں ہوں گی، اور یہاں رہنے والے ملت قوم اور علاقے، جب تک آپ کچھ نہیں ہوگا، یعنی کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ جس ملک میں روزانہ 70 آدمی، کم از کم 70 آدمی ایک دوسرے کو گولیاں مار کر مرتے ہوں، شہید ہوتے ہوں، پولیس والا، لیویز والا، رینجر، ٹی ٹی پی والا، فلانا والا، 70 آدمی روزانہ مینز 2100 آدمی مہینے کا اور 24,000 سال کا۔ جس ملک میں صبح شام 24,000 لوگ مر رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بڑی ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم کسی کو یہ کرنے نہیں دیں گے اپنی بساط کے مطابق۔ ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آپ سندھی ماڑوں سے یہ کہہ دیں کہ سندھی ماڑوں، اللہ پاک نے جو آپ کو وطن دیا ہے اس کے ساحل و وسائل پہ پہلا حق تیرے بچے کا ہے، اس کو لیتے ہوئے بھرنا ہے، یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے، فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے، جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں، افواج ہماری خدا کری دنیا کی مضبوط وہ بنے، ہماری ایجنسیاں مضبوط ہوں، ہم محنت کریں گے، ان کو بنائیں گے، لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ رحم کریں۔ پاکستان یہاں نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، میں حفیظ آتا ہوں، نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے، نہ کوئی محمد علی جناح کی بات مانتا ہے، نہ کوئی، ہر ایک نے اپنی وہ کی، ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں۔ لمبی چوڑی اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں گے 6 7 8 کی، ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں۔ لمبی چوڑی اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں گے 6 7 8 منزل کی، ہم سندھی ہوگا بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، پٹھان ہوگا، ہم بلوچ ہوگا، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، جھوٹ، بے ایمان، سیدھا لکھو ھذا من فضل رشوت،
هذا من فضل ڈاکہ، هذا من فضل ظلم، هذا من فضل ربی لا الا قوت لا قوت الا بالعلی العظیم. خدا سے بھی مذاق، قرآن سے بھی مذاق. ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. یہ جو پاکستان روس کا بنایا ہوا ملک ہے، اس کا حصہ تھا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. 5 سال ہوئے غربی دنیا نے اسے روسیوں کے گلے میں ڈال دیا اور اینٹی ٹینک، اینٹی فلانا ان کو مہیا ہو گیا. خدا نخواستہ اگر آپ کے یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وزیرستان میں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں بلوچ علاقے میں، یا جو سندھ کے ریگستانوں میں ہمارے ارادے ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری ہے، ہم بھی بسم اللہ. آپ کے مخالف کو مہربانی کریں، ہمارے افواج یہ بات سن لیں، شہباز بھائی یہ بات سن لیں، آپ کے مخالف کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ پیسے کی، نہ بندوق کی، نہ اینٹی ٹینک کی، نہ اینٹی فلانا کی، نہ اینٹی فلانا کی. کیوں اچھے خاصے ملک کو بگاڑ رہے ہو؟ اس کے بچانے کا واحد حل یہ ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ اس کے واحد علاج یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے قوموں کو اپنے وطنوں کے وسائل پہ پہلا حق دے دیں اور الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. سینیٹ جو قوموں کی برابری کی نشانی ہے اس کو با اختیار کریں. اور ہم ریکویسٹ کر دیں گے، میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا، میں نے آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چھوا، میں نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا، لیکن یہ ہمارے جو آفس جرنیل ہے، جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں، ہم آپ کا ہاتھ چومیں گے. میرے بھیا کا کام نہیں ہے، فوجی کا کام نہیں ہوتا. فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے. فوجی کی تو 2 ٹریننگیں ہوتی ہیں، اس مورچے کو لے لو، اس مورچے کو لینا ہے، اس کو گولمیز کانفرنس. امریکہ نیچے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے، اوپر سے بھی دیکھتا ہے، چائنا بھی ہوگا، فرانس بھی ہوگا. اگر کوئی مداخلت کرے گا لوگ اس کو پکڑیں گے. ہم پاکستان ان حالات میں یہ جو بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکہ کی قوتیں، خدا نخواستہ اگر امریکہ نے ایران کو تھوڑا بھی وہ کچھ کیا، ایران مجبوری میں، ایران کو سروائیول کا خطرہ ہے، ایران مجبوری میں بہت سخت ریئیکشن کرے گا، بہت سخت ریئیکشن کرے گا، اور وہ ریئیکشن سارے خطے کو جلا دے گا. ان حالات میں ہمارے لوگوں کو، ہم سب کو، شہباز والوں کو بھی، ہم کو